السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں آ گئی ہوں پاکستان اور خیر خیریت ہے آپ کی دعاؤں سے۔ بس لیٹ ہو گئی تھی کیونکہ جو ٹائم تھا وہ ذرا پہلے تو ایسا ہی ٹائم تھا کہ میرا پیر کا ناغہ نہیں ہونا تھا، پھر بہرحال ہو گیا اللہ کو جو منظور۔ تو کچھ نزلہ زکام ٹیمپریچر یہ چیز بھی چل رہی تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ میری کلاسیں چھوٹ نہ جائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ چھوٹی ہے۔ اب آگے انشاءاللہ سپیڈ اللہ تعالیٰ تیز بنا دیں گے۔ تو آج کا جو ہم نے پڑھنا تھا 105 نمبر آیت تک ہم نے ختم کیا تھا سورہ توبہ 11واں پارہ، اور سورہ توبہ کی 105 آیتوں پر ہم نے ختم کیا تھا۔ آج ہم اس سے 106 نمبر آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون مرجعون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ وآخرون، اور کچھ اور لوگ ہیں، دوسرے لوگ، مرجعون جو امید رکھتے ہیں یا ان کو انتظار میں رکھا گیا ہے، لامر اللہ اللہ کے حکم کے معاملے میں، اما یعذبہم چاہے وہ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم یا اللہ ان کو کی توبہ قبول کرے، واللہ علیم حکیم اور اللہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ یہ وہ 10 حضرات کا بتایا تھا نا کہ 10 لوگ ایسے تھے جو مخلص پکے سچے مومن تھے، لیکن وہ اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہ جا سکے تھے۔ ان 10 میں سے جو 3 تھے، تو جو 3 تھے ان میں تھے حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ ان حضرات کو ندامت تو تھی، لیکن انہوں نے توبہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کی جتنی جلدی ان 7 صحابہ نے کی اور اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا۔ یہ بات ہو گئی تھی نا پچھلی کلاس میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے ہم نہیں کھولیں گے۔ تو خود سے سزا دے لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود سزا دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے پاس آ کے معافی مانگتے تو میں ان کے لیے دعا کرتا اور معاف کرتا اور اللہ سے دعا کرتا، لیکن چونکہ اب انہوں نے خود سزا دے دی ہے تو ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جب تک نہیں کہیں گے اب یہ
ان کا نہیں کھولا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے یہ آیات نازل کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ 7 کا تو بتا دیا تھا نا پیچھے، ابھی 3 صحابی اور تھے جن کا بھی میں نے آپ کے سامنے نام لیا، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ یہ جو 3 تھے نا، انہوں نے اپنے آپ کو سزا دینے میں بھی سستی کر دی، اور اتنی جلدی نہیں کی جتنی کہ حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جو ان 7 حضرات نے اختیار کیا تھا۔ چنانچہ یہ آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے۔ جب معذرت کرنے پہنچے تو آپ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سب مسلمانوں سے بھی کہہ دیا کہ ان سے الگ رہیں، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کریں، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا حتیٰ کہ خرید و فروخت، حتیٰ کہ بعد میں کچھ دن کے بعد یہ پیغام بھجوایا کہ بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ تو یہ بائیکاٹ جو تھا ان کے ساتھ، معاشرتی بائیکاٹ ان صحابہ کے ساتھ 50 دن جاری رہا، اور توبہ اس وقت قبول ہوئی جب آگے آیت نمبر 118 نازل ہوئی ہے۔ تو 50 دن کا وہ فاصلہ ہے، تو 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول کی گئی، اور یہ 50 دن ان کے اوپر بڑے بھاری تھے، اتنے بھاری تھے کہ یہ حضرت کعب جو ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کتنا ان کا برا حال تھا اور کیسا یہ محسوس کرتے تھے۔ تو وہ جب آگے آیات آتی ہیں نا، تو میں آپ کو ان کا وہ واقعہ انہی کی زبانی جو ہے وہ سناتی ہوں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 107، آیت نمبر 107 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ وہ نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں یا اسلامی دعوت کو نقصان پہنچائیں، وکفرن، اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ایک اڈا فراہم کریں جو نبی اللہ اور اللہ کے رسول کو لڑائی کرانے کے لیے، جہاں پر کوئی ہوتا نا اس طرح کا اپنا سازشی اڈا بنا لیتے جو کہ وہاں پر پلاننگ کی جاتی ہے، اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک اڈا بنانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی، ایک مسجد بنائی۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو اچھائی کا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ تو اب یہ جو مسجد ہے، یہ اس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے۔ یہ منافقین کا ایک شریر گروہ تھا جنہوں نے یہ خطرناک سازش کے تحت ایک عمارت بنائی، اس کا نام انہوں نے مسجد بتایا۔ اور کون تھا یہ؟ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج جو تھا، اس میں ابو عامر نام کا ایک شخص تھا، یہ عیسائی ہو گیا تھا اور اس نے رہبانیت اور درویشی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ تو مدینہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے بہت اس کی عزت کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس سے بھی حق کی دین کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول کرنے کی بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف سمجھ لیا، مد مقابل سمجھ لیا کہ لوگ تو پہلے میری بڑی عزت کرتے تھے، اب لوگوں کا رجحان نبی کریم کی طرف ہو گیا۔ تو اس نے نا جیلسی میں دشمنی پر کمر باندھ لی، اور جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک جتنی بھی کافروں کے مکہ والوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، یہ ان سب میں مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتا رہا، تائید کرتا رہا، اور جب جنگ حنین میں بھی مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر یہ شام چلا گیا، اور وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں یہاں شام میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، تو اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک ایسا محاذ بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تم اندر سے اس کی مدد کرنا۔ اسی نے یہ مشورہ بھی دیا کہ ایک عمارت بناؤ مسجد کے نام سے، جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور پر ہتھیار جمع کرو، آپس میں مشورے بھی یہیں کرو، اور میری طرف سے جب کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہیں ٹھہراؤ۔ چنانچہ ان منافقین نے قبا کے علاقے میں یہ عمارت بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو قبا میں مسجد بنائی تھی نا، جب آپ نے آ کر
قبا میں قیام فرمایا تھا، 3 دن قیام فرمایا، تو مسجد کی بنیاد رکھ دی جو آج بھی مسجد قبا کے نام سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس مسجد قبا میں میری اس مسجد میں آئے اور آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب ہے، تو مقبول عمرے کا۔ تو یہ ان لوگوں نے بھی مسجد قبا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، وہ مسلمانوں کو محلے سے ذرا دور پڑتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، ایک اسی علاقے میں ایک مسجد ذرا ہٹ کے بنا دی اور کہا کہ ہم نے کچھ وہ والی مسجد ذرا ہمیں دور پڑتی ہے، تو ہم نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے یہ مسجد بنا دی ہے۔ تو آپ کسی بھی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کسی بھی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھ دیں، اور تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو جائے، مسجد کو برکت حاصل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یعنی بہانہ یہ لگایا تھا کہ ہم آپ کی برکت کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی تو تبوک جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو پھر اس کے بعد تمہاری مسجد میں آ کر نماز پڑھ لوں گا۔ لیکن جب ابھی تبوک سے واپس تشریف لائے، ابھی تو مدینہ منورہ سے کچھ دور ہی تھے، زوان کا مقام تھا، وہاں پر آپ یہ آیات نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس نام نہاد مسجد کے بارے میں بتا دیا، اور آپ کو منع کر دیا گیا کہ اس مسجد میں بالکل بھی نماز نہیں پڑھنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر اور اللہ کی رضامندی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد بہتر ہے؟ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے وہ آگ کے ایسے اٹھائی گئی ہو کہ آگ کے گرتے ہوئے کنارے پر، جس کی بنیاد رکھی گئی ہو جہنم کی آگ کے کنارے پر، تو وہ ہے وہ بہتر ہے، تو وہ کسی بھی وقت اس جہنم میں گر جائے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے پیچھے والی جو آیت ہے وہ میں 108 نمبر آیت، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا، نہیں کبھی اس مسجد میں نہیں جانا، نماز کے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، اس کی بنیاد جو پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں جا کر نماز کے لیے قیام کریں، کھڑے ہوں۔ فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے آدمی ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، یعنی پاکیزگی کو وہ پسند کرتے ہیں، وہ والے لوگ جو وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو وہ اہل قبا تھے جو وہاں مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو یہ خطاب دیا کہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں۔ اب آگے آیت نمبر 10 کو دیکھیں، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اور یہ عمارت جو ان لوگوں نے بنائی ہے یہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، جہاں تک کہ لوگوں کے دلوں کو ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کرام، ایک کا نام تھا مالک بن دخشم اور ایک کا نام تھا معن بن عدی رضی اللہ عنہما، ان کو بھیجا کہ جا کر اس عمارت کو ڈھا دیں، تباہ کر دیں۔ چنانچہ ان حضرات نے وہاں جا کر اس عمارت کو جلا کے خاک کر دیا، جو کہ منافقین نے بنا کے اس کو مسجد کے نام پہ رکھا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے مسجد قباء کی فضیلت بھی اللہ نے بتا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، لیکن قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کی جو فضیلت بتائی ہے وہ ہے پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھنے والے لوگ، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ آگے آیت نمبر ہے 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے میں خرید لیے ہیں کہ جنت ان کو ملے، یعنی جنت کے بدلے میں مومنوں نے۔ آواز نہیں آ رہی تھی آپ کو پہلے؟
अस्सलाम वालेकुम। नहीं आ रही थी। बिल्कुल भी नहीं आई जब से क्लास शुरू हुई है? नहीं नहीं, नहीं रजिया दरमियान में पहले आ एकदम रही से थी, बंद अभी हो गई। चली गई। ये अभी जी। कोई 2-4 मिनट पहले बंद हुई है। तो आपने कुबा कुबा वाले कहाँ वाक़े तक? से, जो कुबा के कहाँ से? दो नफल, कुबा के 2 नफल पढ़ने वाली है ना, वहां से शुरू कर लें। वहां से नहीं आई आवाज? अच्छा ठीक है, मैं वो आयत दोबारा पढ़ती हूँ। जी, तो वो आयत मैंने जो पढ़ी थी वो थी 100, आप आयत नंबर निकाल लें, 107 नंबर आयत है। 107 नंबर आयत आ गई, ये पढ़ी गई थी, ये आपको आवाज आ गई थी। 108 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मस्जिद कुबा है उसके लिए उसके मुकाबले में ये आप जो इन्होंने मस्जिद बनाई इसका नाम था मस्जिद जिरार। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तकुम फीही अबदन, ये जो मस्जिद इन्होंने बनाई है मस्जिद जिरार के नाम से, इसको ये मस्जिद जिरार अल्लाह पाक ने इसको कहा है, इसमें आप कभी भी खड़े हुए नमाज ना पढ़ें। यानी इस मस्जिद को में नहीं जाना आपने, वहां खड़े नहीं होना कभी भी। ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही, जो मस्जिद है ना जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है पहले दिन से, ये मस्जिद कुबा को कहा गया कि मस्जिद कुबा की बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है, वो ज्यादा हकदार है इस बात की कि उसका उसमें आप खड़े होकर नमाज पढ़ें। फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, उस मस्जिद में, वो मस्जिद कुबा के जो लोग हैं ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह जो पाकीज़ा रहने को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह ताला पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। तो ये अहले कुबा की अल्लाह पाक ने फजीलत बताई कि ये लोग जो हैं अल्लाह ने इनकी तारीफ फरमाई कुबा वालों की कि ये मस्जिद जो है इसकी ये लोग पाकीज़ा हैं, यहाँ की पाकीज़गी और सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। तो अखलाक की पाकीज़गी भी शामिल है, अमाल की भी शामिल है, और ज़ाहिरी पाकीज़गी भी शामिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की ये भी फजीलत बताई है कि जो इस मस्जिद में के जाके 2 नफल अदा करेगा तो उसे एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तो ये जो मस्जिद ज़िरार थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा-ए-किराम को मालिक बिन दख्शम और मान बिन अदी रजी अल्लाह अन्हुमा को भेजा कि वो जाकर इस इमारत को तबाह कर दें। तो उन लोगों ने जाकर वहां पर उससे जला के तबाह कर दिया। आगे है आयत नंबर 119, अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैर, क्या भला वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ पर रखी हो, उसकी खुशनुदी पर उठाई हो, वो बेहतर है? या अमन अस्ससा बुनियानहु अला शफ़ा जुरुफिन हारिन, या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक ऐसे जिसको होता है ना आर्जी तौर पे किसी को कोई चीज बना लेता है और वो गिरने वाली होती है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि जैसे एक ढांग बना लेते हैं ना, तो अल्लाह कहते हैं कि उसके किनारे पर जो आग में, जहन्नुम की आग में गिरने वाला है, उसके किसी गिरते हुए किनारे पर ये बुनियाद इन्होंने रखी है। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला वो ऐसे रखी है कि जहन्नुम में इन्हें ले जाएगी, और अल्लाह ताला ऐसे जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ला यज़ालु बुनियानुहुम लज़ी बनऊ रिबतन, इन्होंने जो हमारा इमारत बनाई वो क्या करेगी, उसका मकसद ये है कि वो लोगों के दिलों में बराबर शक पैदा करती रहेगी। इल्ला अन तक़त्ता क़ुलूबुहुम, यहाँ तक कि उनके दिलों को टुकड़े टुकड़े कर दे। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। तो अब ये अल्लाह पाक ने इनका राज जाहिर कर दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि इन्होंने कैसा ढोंग रचाया मस्जिद बना के। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, आयत नंबर है 111, कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और माल खरीद लिए हैं जन्नत के बदले में। तो बात ये है कि ये जो खरीदारी होती है, हम जब अपनी कोई चीज बेच देते हैं तो फिर हम उसके हकदार नहीं रहते। मसलन मैंने अगर अपना घर बेच दिया तो मेरे घर में अब मेरा कोई हक नहीं रहा, जिसने खरीदा वो उसका हक है, अब वो मालिक हो गया। तो जब मोमिनों ने अपनी जान बेच दी, अपने माल बेच दिए, किसके बदले में? जन्नत के बदले में, तो अब जन्नत उनकी हुई, ना माल उनकी है उनका है और ना जान उनकी है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो मोमिन है ना,
وہ اصل میں اپنی جان اور مال کا حق رکھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جنت کے بدلے میں وہ بیچ دی ہیں اور اللہ نے خرید لی ہیں۔ ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا مجھ سے، اس لیے اب وہ انہیں نہ جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے، انہیں صرف اب جنت کی پرواہ ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ویقتلون ویقتلون، پھر وہ مارتے بھی ہیں، یعنی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں، یعنی خود بھی شہید ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، یہ اللہ کا سچا وعدہ تورات میں ہے، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کی پابندی کرنے والا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، بس تم خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے جو تم نے تجارت کی، جس چیز پر تجارت کی، جو بیع تم نے کی ہے اس کے بارے میں خوش ہو جاؤ کہ تم نے نفع کا سودا کیا، گھاٹے کا نہیں کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ یہ ایک چیز ہے کہ ہم مومن جو ہے وہ اس کی نظر جنت پر ہوتی ہے، تو اس لیے وہ بچ جائے، اللہ راضی ہو جائے اور جنت اس کو مل جائے، تو وہ ہر طرح کی جو یہاں کی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ جھیل جاتا ہے، اور اسے یہ پتا ہے کہ میرا سودا نفع کا ہے، مجھے گھاٹا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ جو تجارت تم نے کی ہے، جو بیع تم نے کی، اس میں خوش ہو جاؤ، یہ بہت بڑی کامیابی تمہیں مل گئی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، التائبون، یہ مومنین جن کی اللہ صفت بیان کر رہی ہے نا کہ جنہوں نے جنت کے بدلے میں اپنی جان مال بیچ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اب صفات بتا رہے ہیں کہ توبہ کرنے والے، العابدون اللہ کی بندگی کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع میں جھکنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکیوں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہ ہیں وہ مومن۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں وبشر المؤمنین، ان سارے مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، انہوں نے جو سودے کیے وہ بڑے کامیابی کے سودے ہیں۔ اب یہاں پہ السائحون لفظ استعمال ہوا روزے رکھنے والے، تو یہ مطلب ویسے تو سیاحت آپ کو پتہ نا، سیر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سفر کرنا، لیکن اس کی تفسیر روزہ رکھنے والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر فرمائی، صحابہ کرام نے بتایا کہ مطلب یہ ہے کہ روزے کو سیاحت سے اس لیے تعبیر کیا کہ اس میں بھی انسان جیسے سفر میں اس کے اوقات معمول پر نہیں رہتے نا، سونے جاگنے کے اوقات بھی بدل جاتے ہیں سفر میں۔ اب ہم جب سفر میں بھی کر کے آئی ہوں تو کوئی کھانے کا وقت نہیں ہے، کوئی سونے کا وقت نہیں ہے، سارے معمولات چینج ہو جاتے ہیں، تو روزے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، انسان کے سونے جاگنے کے، کھانے پینے کے معمولات چینج ہو جاتے ہیں، تو اس لیے سائحون میں روزے مراد لیے گئے۔ اب یہ ہے 113 نمبر آیت، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ جب آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یہ جو شان نزول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگرچہ آپ کی بڑی مدد کی تھی، لیکن انہوں نے آخر وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات کے وقت ان کو ترغیب دی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، تو اس وقت بھی ابو جہل وغیرہ نے درمیان میں آ کے انہیں اکسایا ابو طالب کو کہ کیا تم اب مرنے کے وقت میں آ کے تم اپنے دین عبد المطلب دادا کا دین چھوڑ دو گے، موت سے ڈر جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے کہ سردار تھا اور موت سے ڈر گیا اور اپنا دین چھوڑ دیا، تو وہ اکسانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے درمیان میں آ کے انہوں نے، ابو جہل وغیرہ نے آ کر وہاں پہ تب تک نہیں وہاں سے اٹھے جب تک کہ ان کی موت نہیں ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا دکھ تھا، تو آپ نے کان میں کہا تھا کہ یار اے چچا آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجیے تاکہ میں اللہ کے حضور آپ کی سفارش کر سکوں، لیکن وہ انہوں نے جب آخری لفظ جو ان کے منہ سے نکلے
गुनूदगी तारी होती है ना बंदे पर, कभी गशी आ रही होती है, कभी कुछ आ रहा होता मौत से पहले। तो जो वो आखिरी लफ्ज उनकी जुबान से निकले थे वो ये था, अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर, यानी पुराना जो दीन है उसकी मिल्लत पर। तो ये लफ्ज सुन के अबू जहल वगैरह बाहर आ गए, खुश हो गए कि चलो जी ये हमारे दीन पर मरा है। तो अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था कि जब तक अल्लाह ताला मुझे मना नहीं करेंगे, मैं अबू तालिब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूंगा। अब यहाँ पर अल्लाह पाक ने मना कर दिया। आपने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन, नबी और मोमिन किसी को भी ये जेब नहीं दे। आवाज का बार बार बंद हो जाना मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, बहुत ही डिस्टरबेंस हो रही है और 1 घंटा इसी में गुजर गया, अब समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अब आ रही है आवाज? जी आ बताइए रही अब। है, आ रही है। आपका कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है और कोई मसला नहीं है। तो मेरा क्यों हो रहा है, मुझे तो नहीं पता क्यों हो रहा है मेरा। आप वहां से मैं तो वापस आई हैं ना, आप वहां से वापस आई हैं तो इस वजह से। नहीं, मेरे घर में नेट है ना, मेरे वहां से वापस आने से क्या ताल्लुक है, या इधर 4G लगा हुआ है। अच्छा जी, अब मैं तो आयत नंबर 114 पर पहुंच गई थी। अब आप बताएं कहाँ से कहाँ तक छोड़ा है मैंने आयत नंबर 114 पढ़ ली है। कब से नहीं आई आवाज? जी बाजी 113 पे थी आप उस वक्त ना, 14 से स्टार्ट कर ले। जी जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आसानी बना दें हमारे लिए और मुश्किलात दूर कर दें। हाँ, सुनो। ये बहुत ही रुकावटें आ रही हैं, अल्लाह पाक उनको दूर कर दें। अच्छा जी, आयत नंबर 114 है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझ रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बाप के लिए तौबा इस्तगफार की थी, तो मैं भी अपने चचा के लिए इस्तगफार करूं। तो जो थे अबू तालिब, नबी सल्लम को उनसे बहुत मोहब्बत थी, तो अल्लाह पाक ने मना कर दिया कि नबी के लिए और मोमिनीन के लिए ये बात जायज नहीं है कि वो मुशरिकों के लिए करें इस्तगफार, अगरचे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जहां तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो मग़फ़िरत मांगी थी ना अपने बाप के लिए, वो क्या थी? वो एक मुद्दत के लिए थी, या एक वादा था जो कि उन्होंने उससे वादा कर लिया था कि ए बाप, मैं तेरे लिए मग़फ़िरत मांगूंगा। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जब फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाहि तबर्रा मिन्हु, लेकिन जब उन पर ये बात वाज़ेह हो गई कि ये अल्लाह का दुश्मन है और अल्लाह का दुश्मन है, तो उन्होंने फिर वो अल्लाह ने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने इस्तगफार करना उनके लिए बंद कर दिया था, तो वो उससे बरी जिम्मा हो गए थे। इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहिम तो जो है बहुत ज्यादा आहें भरने वाले और बड़े बुर्दबार थे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी जो सिफत है वो नरम दिली है, तहम्मुल है, बुर्दबारी है, आहें भरने वाले थे। तो अब यहाँ पर आयत नंबर है सुना 115, रही है। वमा कान अल्लाहु लियुज़िल्ला कौमन बादा इज़ हदाहुम। तो क्या सादिया, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। वमा कान अल्लाहु लियुज़िल्ला, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी कौम को उसके हिदायत के बाद उसे गुमराह कर दे। हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून, यहाँ तक के वो जो उन पर ये बात वाज़े न कर दी गई हो कि उन्हें किस चीज से बचना है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है, हर चीज को खूब जानता है। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह, उसके लिए तो बादशाही आसमानों की है और जमीन की है। और युहयी व युमीत, वो हमेशा से जिंदा है, और युहयी व युमीत, वो जिंदगी भी देता है, व युमीत, और वो मारता भी है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारी, अलबत्ता तहकीक तौबा कबूल कर ली अल्लाह ने अल्लाह ने नबी की, वल मुहाजिरीन, मुहाजिरों की, वल अंसारी, और अंसार की, अल्लज़ीना तबऊहु, जिन्होंने
پیروی کی ان کی، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں مہاجرین اور انصار، فی ساعت الاسرت، اسرت کی تنگی کے لشکر میں، تنگی کے زمانے میں، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا نا تنگی کے زمانے میں، ان کی بات ہو رہی ہے. من بعد ما کاد یزیغ قلوب، بعد اس کے کہ یہ گروہ جو تھا قریب تھا کہ ان کے دل ڈگمگا جائیں، فریق منہم، ان میں سے گروہ، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ پلٹ آیا ان پر. انہ بہم رعوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی بڑا رعوف ہے، رحیم ہے، بخشنے والا، مہربان ہے، شفیق ہے. تو اب یہ جو سعد الاسرہ ہے، یہ جیش اسرہ غزوہ تبوک کا لقب بھی ہے، کیونکہ یہ بڑی تنگی کا زمانہ تھا. تو اس لیے اس تنگی کے زمانے میں جن مسلمانوں نے مدد کی، اللہ نے ان کے لیے خوشخبری دے دی کہ اللہ نے ان سب کی توبہ قبول کر لی ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگ بھی جو پیچھے رہ گئے تھے. ابھی پیچھے بتایا نا کہ ابھی 3 لوگوں کو پینڈنگ رکھا گیا تھا. اب یہ جو 3 صحابہ ہیں، کعب بن مالک اور جو میں نے آپ کو ربی نام بتائے، ان کی بھی توبہ کی ہے. آگے اللہ پاک نے 50 دن کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی. بما رحبت، بجائے باوجود اس کے کہ وہ کشادہ ہے. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھیں. اور وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ ملجا من اللہ الا علیہ، کہ اللہ کے سوا انہیں کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی. ثم تاب علیہم، پھر اللہ پلٹ آیا ان کے اوپر، لوٹ آیا، لیتوبوا، تاکہ ان کی توبہ قبول کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو ہے وہ معافی کا ذکر ان تینوں کا بھی آ گیا. ان تینوں میں سے یہ تینوں جو تھے نا، اس عرصے میں کیا کر رہے تھے؟ اس عرصے میں ہر وقت روتے رہتے تھے. تینوں صحابی، کہ ان کے لیے جب تک واضح حکم نہیں آیا، اور یہ معاشرتی بائیکاٹ سارے مدینہ والوں نے ان سے کیا ہوا تھا، یہ ہر وقت روتے رہتے تھے. تو کعب بن مالک اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سعد بن ربی تھے اور ہلال بن امیہ تھے، یہ تو اپنے گھر سے نہیں تھے نکلتے، مطلب غم کے مارے، اور ہر وقت روتے رہتے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں ذرا جوان آدمی تھا، تو میں گھر سے باہر نکلتا تھا، میں مسجد جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور لوگوں میں گھومتا تھا، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. مسجد جاتا تھا تو مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نہیں دیکھتے تھے، منہ دوسری طرف کر لیتے تھے. اور تمام صحابہ جو مسجد میں نماز پڑھے تھے وہ بھی میرے لیے ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے وہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں. تو میں جب سلام کرتا تھا تو میرے سلام تک کا بھی کوئی جواب نہیں دیتا تھا، کیونکہ نبی نے منع کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہتے، یعنی. اور جب میں ان کی طرف دیکھتا تو وہ اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیتے، لیکن جب میری توجہ کسی اور طرف ہوتی تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھتے. تو اس طریقے سے وہ بتاتے ہیں کہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی تھی. پھر بعد میں کچھ عرصے میں ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ رہو. تو میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں یا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، پیغام رساں سے کہا کہ اپنی بیویوں کو ان کے والدین کے گھر بھیج دو. تو اب یہ بالکل تنہا تھے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت روتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ اب میرا بنے گا کیا. کہتے زیادہ فکر مجھے اس بات کی تھی کہ اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو پھر تو میں پکا جہنمی ہوں، پھر تو میرا شمار ہی مسلمانوں میں نہیں ہوگا، نبی کریم میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی مسلمان میرا جنازہ نہیں پڑھے گا، تو میرا بنے گا کیا. وہ ان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں اس دوران مجھے موت نہ آ جائے. اور وہ لوگ بڑا ہر وقت رو رو کر اللہ سے توبہ کر رہے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص ایک خط لے کر آیا، وہ تھا شاہ روم کی طرف سے ایک خط تھا، چونکہ یہ تاجر تھے اور تجارت وغیرہ کرتے تھے. تو وہاں سے کوئی خط آیا، غسان کا کوئی تھا علاقہ، اس کے حاکم کا. اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے جو صاحب ہیں انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، حالانکہ تم تو بہت ہی اچھے آدمی ہو. تو تم ایسا کرو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت بھی دیں گے، جو جس عزت کے تم لائق ہو اس سے بڑھ کر ہم تمہارا اکرام کریں گے. تم ایک باعزت جگہ پر
ہم یعنی ملازمت بھی دیں گے، کاروبار بھی رکھیں گے. تو وہ کہتے ہیں میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہ اس قدر غمزدہ ہوئے، روئے کہ کیا اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ دشمن مجھے اپنا اعلیٰ کار بنانا چاہتے ہیں، کہ دشمن جو ہے وہ مجھے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، کہ میں اس حد تک گر گیا ہوں کہ اپنے دین سے نکل کے میں ان کے دین میں جانے کے لیے کہ قریب آ گیا ہوں. وہ اپنے انجام پر اور زیادہ فکر مند ہوئے، روئے، اور انہوں نے وہ خط جو تھا تنور میں جلا دیا. اس کے بعد کچھ دن جب اور گزرے، جب ان کی آیات یہ نازل ہوئی توبہ کی، تو ایک آئے صحابی کو پیغام دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ انہیں خوشخبری سنا کر آؤ. تو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، تو ایک اس نے آواز دی کہ میرے گھر آنے سے پہلے ہی دور سے اس نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آواز دی کہ مبارک ہو، ان تینوں کے نام پکارے، ہلال بن امیہ کا بھی اور کعب بن مالک کا بھی، سعد بن ربیع کا بھی، کہ تم لوگوں کو مبارک ہو کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے توبہ نازل کر دی. تو وہ کہتے کہ آواز اس بندے کے پہنچنے سے پہلے مجھ تک آواز پہنچ گئی. تو میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا، خوشی سے وہ کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگائی اور میں آیا، اور آنے کے بعد میں نے مسجد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے ایسے چمک رہا تھا جیسے شعائیں نکل رہی ہیں ان سے. تو پھر یہ سارے صحابہ کرام نے ان کو مبارکباد دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لیا. گلے ملے، ایک صحابی آگے بڑھ کے سب سے پہلے ان سے گلے ملے. وہ ان کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ یہ واحد ہیں جو سب سے آگے بڑھ کر انہوں نے مجھے اپنے گلے لگایا. پھر سب یہ ہے وہ مطلب صحابہ کرام کا وہ واقعہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین ان پر اتنی تنگ ہو گئی تھی. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ معاشرتی بائیکاٹ کرنا جو ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو معاشرتی بائیکاٹ تو یہیں سے کہتے ہیں نا قادیانیوں سے معاشرتی بائیکاٹ کریں. تو کیسے کریں معاشرتی بائیکاٹ کے؟ وہ ہمارے ہمسائے ہیں، وہ ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ سے کیا گیا، لیکن جنہوں نے سستی کر دی اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا، تو یہ اسلام نے ہی یہ اصطلاحیں دی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 120، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم، مدینہ کے جو باشندے ہیں اور ارد گرد کے دیہات میں رہنے والے، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں پیچھے رہیں. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ جائز تھا ان کے لیے کہ وہ اپنی جان کو پیارا سمجھ کر بے فکر ہو کر بیٹھے رہیں. یہ جہاد میں نہیں گئے تھے تو کیا کیا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے، اپنی جانوں کو ترجیح دے دی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ جائز ہی نہیں ہے. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ان کو پیاس بھی لگتی ہے راستے میں، اور تکلیف بھی ہوتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان تنگیوں کو دور برداشت نہیں کر سکتے منافقین، تو اس لیے یہ ساتھ نہیں نکلتے. ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، اور یہ جو نکل اللہ کے راستے میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو جو بھی وہ قدم اٹھاتے ہیں تو وہ ان کا قدم جو ہوتا ہے کافروں کو گھٹن میں ڈالتا ہے. ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمنوں کے مقابلے میں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ الا کتب لہم بہ عمل صالح، ہر ایک عمل کے بدلے میں جو بھی یہ کر رہے ہیں برداشت، ان کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اب جو کوئی شخص خرچ کرتا ہے، یہ لوگ جو نیک لوگ ہیں نا، ان کی خوبی اللہ نے بتائی کہ جو بھی کوئی خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا زیادہ، ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم، یا کسی وادی کو یہ طے کرتے ہیں، پار کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے اللہ لکھ دیتے ہیں، لهم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، جو یہ عمل کر رہے ہیں اسے بہت اچھی جزا، بہت اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ بہترین اعمال کو لکھا ہوا ہے اللہ نے، تو اللہ کے یہاں وہ ملے گا. وما كان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ کچھ
لوگ جو ہیں ان کو تو چھوڑنا پڑتا ہے پیچھے، جو پیچھے والوں کا انتظام سنبھالے، تو سارے کے سارے شہر کو خالی کرنا جو ہے وہ بھی اللہ پاک کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے ضروری. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس ایسا کیوں نہ ہوا کہ ایک بڑی جماعت جو تھی وہ نکلتی جہاد کے لیے، اور دوسری ایک جماعت ایسی ہو لیتفقہوا فی الدین، جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ جب تم لوگ گئے ہو جہاد میں وہ لوگ اپنی قوم کو پیچھے سے ڈرائیں. ڈرانے سے مطلب تعلیم دیں اور اللہ اور اس کے رسول سے ڈرائیں، تبلیغ کریں. اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، جب آپ ان کے پاس واپس آئیں تو وہ گناہوں سے بچیں اور بچ کے رہیں. مطلب دو جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک مجاہدین کی اور ایک مبلغین کی. مجاہدین جب چلے جاتے ہیں جہاد میں تو جو پیچھے ان کے رہ جاتے ہیں ان کو تعلیم اور تبلیغ کے لیے بھی ایک جماعت ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر کیا کریں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، کافروں کو پتہ چلے کہ مومن ہمارے مقابلے میں سخت ہیں. ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جو وہ لوگ جو واقع ایمان لائے ہیں تو جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. لیکن منافقین کیا کہتے تھے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ، کہتے تھے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کس کے ایمان میں تم میں سے اضافہ ہوا ہے. آپس میں بات کرتے تو کہتے بتاؤ اس سورت کے نازل ہونے سے تمہارے اندر میں کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو مومن ہے نا سچے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، انہی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی سورت نازل ہوئی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اللہ نے ان کی گندگی کے جو آلریڈی ان کی تھی اس میں اور اضافہ کر دیا. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ اسی حالت میں مرے اور وہ کافر ہی تھے. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةٍ، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے اور وہ نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. نظر بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی کہ نکھیوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس کا مطلب کیا ہے. هل يراكم من احد ثم انصرفوا، اور جب اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرفوا، پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اشاروں سے کہتے ہیں نا، آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کا دل ہی پھیر دیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، جب وہ نبی کے محفل سے اٹھ کے چلے گئے پھر گئے تو اللہ نے بھی ان کے دل پھیر دیے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، البتہ تحقیق اے لوگو تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، یعنی تمہاری قوم میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، وہ بڑی اس کو گران گزرتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، یعنی تمہاری تکلیف اس پر گران گزرتی ہے. جیسے اولاد کو تکلیف ہو تو ماں باپ خود کتنے تکلیف میں آ جاتے ہیں، تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی تکلیف میں ان کو بہت ان کو شاق گزرتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بہت ان کو لالچ ہے، حریص ہے بھلائی کے معاملے میں کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں مل جائیں. رؤوف الرحیم، اور وہ بڑے شفیق ہیں، رحم کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اتنے مومنوں کے لیے حریص تھے بھلائیوں میں کہ انہوں نے اللہ سے اتنا مانگا اپنی امت کے لیے کہ مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے رہے کہ مجھے بتایا جائے کہ میری امت کا میرے بعد کیا ہوگا.
تو جبرائیل علیہ السلام جب یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی. فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی باتوں کے بعد بھی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، سارا کچھ تعلیمات آ گئی ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اب بھی یہ لوگ منہ پھیر لیں، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب جو ہے عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. تو یہ دو آیات جو ہیں سورۃ توبہ کی، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اس میں یہ ایک طرح سے پہلی جو آیت ہے 118 نمبر، یہ ایک طرح سے درود کا درجہ رکھتی ہے. جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی توصیف اور تعریف بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے درود کا درجہ رکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف ہے. اور جو دوسری آیت ہے یہ اللہ پر اپنا بھروسہ، اللہ پر اپنا ایمان، یہ مضبوط کرنے کے لیے ہے. ان دونوں آیات کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے. الحمدللہ ہماری یہ سورۃ توبہ مکمل ہوئی. اگلی سورت ہے سورہ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس یہ سورہ مکی صورت ہے، اور کچھ بس 3 آیات ہیں، 140 اور 194 95. ان کے بارے میں کچھ یہ خیال ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن بہرحال یقینی ثبوت ہے نہیں. بہرحال اس میں زیادہ تر ساری کے سارے جو ہیں مکہ کے ہی وہ کہا جاتا ہے کہ شان نزول مکہ کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی، انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یہ کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور مومنوں کو خوشخبری سنائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، یہ کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا بڑا پایا ہے، یعنی مومنین کی بڑی شان ہے ان کے رب کے نزدیک. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، بے شک رب تمہارا اللہ ہے جو کہ خالق ہے، جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے استوا فرمایا عرش پر مطمئن ہوا، یدبر الامر، وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، پس تم اس کی بندگی کرو. افلا تذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے، دھیان نہیں دیتے. الیہ مرجعکم، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، جمیعا. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ساری مخلوق کو شروع سے اسی نے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ جزا دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور وہ جو لوگ کافر ہیں، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے جو ہوگا پینا
काफिरों के लिए पीना जो होगा वो खौलता हुआ पानी होगा, और अजाब अलीम दर्दनाक अजाब होगा, बिमा कानू यकफुरून इस वजह से कि वो कुफर करते थे। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन, वो जात जिसने सूरज को रोशन बनाया, वल कमर नूरन, और चांद को सरापा नूर बनाया, व क़द्दरहु मनाजिला, और उसके सफर की मंजिलें तय कर दी, लितअलमु अदद सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों की गिनती का इल्म हासिल कर लो और हिसाब कर लो। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़, ये सारी चीजें जो अल्लाह ने पैदा की हैं ये हक के साथ हैं, इनकी तख्लीक जो है हक के अलावा नहीं हुई है। युफस्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, अल्लाह ताला अपनी आयात को मुफस्सल बयान करता है उस कौम के लिए जो कि जानती है, यानी इल्म रखने के लिए। अब ये वाली जो आयत है, इस आयत को पढ़ने के बाद इंसान सूरज और चांद और इनके हिसाब किताब, उनकी गर्दिशें और तुलू और गुरूब के इल्म को अगर हासिल करने लगे तो सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और ये इनका इल्म मुकम्मल नहीं होगा। ये इतना वसी इल्म है। तो अल्लाह फरमाते हैं इसको तख्लीक है जो हक के साथ है, वो ढूंढो ना किस वजह से तख्लीक किया, हक को तलाश करो, इनकी तख्लीक को गौर करो और हक को तलाश करो। इन फी इख्तिलाफिल लैली, अब यहाँ से आप निशानियां देखते जाएंगे तो ये है कायनात के अंदर गौर व फिक्र करने की, और कायनात में जो अल्लाह की निशानियां बिखरी पड़ी हैं उनसे अल्लाह को पहचानने की, और अल्लाह की जो इल्म है, फैला हुआ वसी इल्म है, उसको हासिल करने के लिए, जिसे आप फिजिक्स भी कह सकते हैं, केमिस्ट्री भी इसमें आ जाएगी, फिजिक्स भी आ जाएगी, और जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं वो सारे आ जाएंगे। कायनात का जितना भी इल्म है सारा इन आयात में, एक आयत को लेकर लग जाए, सारी इंसानियत लग जाए, जिन और इंस मिलके लग जाएं तो एक आयत की तशरीह को मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी, बेशक रात और दिन का आगे पीछे आना जाना, कभी रात आ रही उसके पीछे दिन, उसके पीछे रात, फिर उसके पीछे दिन। वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्ज़, और जो पैदा किया अल्लाह ने आसमानों में और जमीन में, लआयातिल लिक़ौमिन यत्तक़ून, ये तो निशानियां हैं डरने वाली कौम के लिए। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया, बेशक वो लोग जो हमारे से मिलने की उम्मीद नहीं रखते कि हमसे उन्होंने मिलना है, और वो दुनिया की जिंदगी को पसंद कर बैठे हैं, वतमान्नु बिहा, और उसी पर इत्मीनान करके बैठ गए हैं। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, वो लोग हमारी आयतों से गफलत में पड़े हुए हैं। उलाइका मअवाहुमुन नार, ये लोग इनका ठिकाना आग है। बिमा कानू यक्सिबून, जो काम वो कमाते हैं, जो काम वो करते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो रहे, वो लोग दूसरी तरफ ईमान वाले हैं, व आमिलुस्सालिहाती, नेका माल किए उन्होंने, यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, तो अल्लाह ताला उनको उनके ईमान की वजह से रास्ता दिखाएगा। कौन सा रास्ता दिखाएगा? तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु, वो जन्नत का रास्ता जिसके नीचे नहरें बहती हैं। फी जन्नातिन नईम, जन्नत के साथ नाइम का लफ्ज भी आ गया, नेमतों भरी जन्नतें। खाली बागात दे दिए जाते और उसके अंदर नेमतें ना होती तो बैठे रहो बागों में, नहीं, नेमतें नेमतें हैं उसके अंदर। दअवाहुम फीहा, उनका उसमें पुकार होगी, जो जन्नती जन्नत में चले जाएंगे उसमें उनकी पुकार होगी। क्या पुकारेंगे? सुब्हानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह, व तहियतुहुम फीहा सलाम, उनकी आपस में दुआ जो होगी वो एक दूसरे को सलाम होगा, यानी जो अस्सलाम वालेकुम कहकर हम यहाँ पर एक दूसरे को मुखातिब करते हैं, तो जन्नती भी ये दुआ जन्नती एक दूसरे को देंगे। तो जन्नत में बस दो ही ये बातें नजर आ रही होंगी कि अल्लाह की हम्द बयान हो रही होगी, अल्लाह की पाकी, सुभान अल्लाह का विरद हो रहा होगा, और एक दूसरे को जन्नती और फरिश्ते आपस में सलाम कर रहे होंगे। व आखिर दअवाहुम, और आखिरी जो उनका कलाम होगा, बात खत्म किस बात पर होगी? अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब अपने कलाम को खत्म करेंगे तो उनका आखिरी जुमला होगा कि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिजालहुम बिल खैर, और अगर अल्लाह ताला लोगों को बुराई पर अजाब का निशाना बनाने में इतनी ही जल्दी करता जितनी जल्दी ये लोग अच्छाइयां मांगने में मचाते हैं, तो लकुजिया इलैहिम अजलुहुम, तो इनके सारे मामले का
انجام ہی ہو جاتا. یعنی ہم تو چاہتے ہیں نا فٹافٹ ہمیں اچھائیاں مل جائیں تو ہم دعائیں مانگتے ہیں لمبی لمبی, تو اللہ فرماتے ہیں جتنی جلدی یہ اچھائیاں مانگنے میں کر رہے ہیں اتنی جلدی اللہ ان کی برائیوں پہ عذاب نازل کرتا رہتا, تو سارے لوگ ہی ختم ہو جاتے, معاملہ ہی ختم ہو جاتا. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے, یعنی جلد بازی ہماری حکمت میں نہیں ہے, تو ہم نے ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے, ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. کس میں چھوڑ دیا ہے؟ فی طغیانہم یعمہون, ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دعانا, اور جب انسان کو تنگی یا تکلیف لگتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. لِجَنبِهِ او قائدن او قائما, یعنی لیٹے ہوئے بھی, کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے تب بھی پکار رہا ہے, قائدن بیٹھ کر بھی پکار رہا ہے, او قائما اور کھڑے ہو کر بھی پکار رہا ہے. جب انسان کو دکھ تکلیف لگتا ہے تو وہ دن رات ایک کر دیتا ہے, اللہ کو پکار رہا ہے. فلما کشفنا عنہ, پھر جب ہم اس سے وہ دور کر دیتے ہیں, ذرہ اس کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں, تو مرہ کا علم یدونا الی ذر مسا, تو ایسے چل کھڑا ہوتا ہے گویا کہ اس نے کبھی تنگی میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. کذالک زین للمسرفین, اسی طرح ہم نے زینت دے دی اسراف کرنے والے, حد سے بڑھنے والوں کو, ما کانوا یعملون, جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی جب وہ اعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا, انہیں اپنے عمل بڑے اچھے لگتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ, اور تحقیق ہم نے تو ہلاک کر ڈالی بستیاں, من قبلکم, تم سے پہلے. کتنی بستیاں جو ہلاک کر ڈالی, لما ظلموا, اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. وجاءتهم رسلهم بالبینات, اور ان کے پاس رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر. وما كانوا ليؤمنوا, اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے. كذلك نجزي القوم المجرمين, اسی طرح ہم مجرموں کی قوم کو جزا دیتے ہیں. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم, پھر ہم نے تمہارے بعد لوگ بھیجے جو زمین میں ہمارے نائب بنے. من بعدهم, ان کے بعد, یعنی بعد میں بھی ہم نے اور لوگ اٹھائے. لننظر كيف تعملون, اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں, بینات روشن. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو وہ لوگ جو کہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے, وہ یہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا, کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں, کوئی اور قرآن لے کر آؤ. او بدلہ, یا اس کو بدل ڈالو. قل, کہہ دیجئے, ما یکون لی, میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, ان ابدلہ, کہ میں اس کو بدل ڈالوں, من تلقاء نفسی, کہ میں جو اپنے پاس سے اس کو میں بدل ڈالوں. ان اتبع الا ما یوحی, میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے, الیہ, میری طرف. انی اخاف, بے شک میں خوف رکھتا ہوں, ڈرتا ہوں. ان عصیتو, کہ میں نافرمانی کروں. ربی عذاب یوم عظیم, کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں, ایک بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. آیت نمبر ہے 16. قل لو شاء اللہ, کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا, ما تلوتہ علیکم, تو میں تمہارے پر یہ تلاوت نہ کرتا, نہ پڑھتا. ولا ادراکم بہ, اور نہ میں تم کو اس سے واقف کراتا. وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ, اور البتہ پس تحقیق میں تو رہا ہوں تمہارے درمیان میں, اس سے پہلے بھی ایک میں نے عمر گزاری ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی جو عمر ہے 40 سالہ زندگی جو مکہ میں گزاری, اس کے بارے میں ایک وہ روشن کتاب کی طرح, کھلی کتاب کی طرح تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے درمیان ایک عمر گزاری ہے, تو انہیں عقل نہیں ہے کہ اگر اب آپ قرآن سنا رہے ہیں تو پہلے تو نہیں سنایا تھا, اب تو یہ جو سنا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے سنا رہے ہیں. فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا, بس اس شخص سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بآیاتہ, یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. یعنی دونوں باتیں ہیں, ایک شخص اپنا کلام ہو کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے. اور ایک شخص ہے وہ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہا ہے, یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے. انہ لا یفلح المجرمون, بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, ما لا يضرهم ولا ينفعهم, اس کی جو
نہ ان کو نقصان دے سکتا ہے اور نہ ان کو نفع دے سکتا ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ کہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے. قل کہہ دیجئے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کے بارے میں نہ کوئی جن کا کوئی علم نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں. یعنی یہ سفارشی جو تم نے بنائے ہیں تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ یہ ہے ہمارے سفارشی جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. سبحانہ وہ تو پاک ہے, وہ تو اپنے ہر قسم کے سفارشی سے, شرک سے, ساجی سے وہ تو پاک ہے. وتعالی عما یشرکون اور وہ بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا اور نہیں تھے لوگ شروع میں ایک امت ہی تھی بس, فاختلفوا پھر بعد میں انہوں نے اختلاف کر لیے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک اور اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے نہ ہو گیا ہوتا لقضی بینہم ضرور ان کے درمیان اختلاف میں جو یہ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کر دیتا. وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ اس نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی. فقل بس آپ کہہ دیجئے انما الغیب للہ غیب تو اللہ کے پاس ہے. فانتظروا بس تم انتظار کرو انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں, دیکھتے ہیں کہ اللہ کون سی نشانی نازل کرتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں رحمتن رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں من بعد ضراء جب اس نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے اس کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں. مصدہم جو اسے انہیں لگی تھی اذا لہم مکر فی آیاتنا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر میں ہی ہماری نشانیوں کے بارے میں مکر چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہت جلدی ہے, جلد کرتا ہے چالوں میں, تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جلدی کر سکتا ہے. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون بے شک ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی تم چالیں چل رہے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر اور اللہ وہ ہے جو تمہیں سفر کرواتا ہے, سیر کرواتا ہے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو وجرین بہم بریح اور وہ چلتی ہے تمہارے ساتھ بریح ہوا کے ساتھ طیبۃ اچھی یعنی خوشگوار ہوا جو ہے وہ پانی میں لے کر ان کو چلتی ہے. وفرحوا بہا تو یہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. ہوا سے ہی چل سکتا ہے نا جہاز, بحری جہاز یا کشتی, ہوا نہ ہو تو پانی پر کبھی بھی کوئی کشتی سفر نہیں کر سکتی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب خوشگوار ہوا آتی ہے یہ بڑا اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں سمندری سفر میں, اور جب آ جاتی ہے ریح عاصف ایک تیز تند آندھی آ جاتی ہے. وجاءہم الموج اور ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں من کل مکان ہر طرف سے. وظنوا اور یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم احیط بہم کہ وہ تو گھیر لیے گئے, یعنی اس طوفان میں تو ہر طرف سے گھر گئے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے دعوا اللہ یہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین خالص اسی کی طرف دین کر کے پھر اس طوفان میں یہ پکارتے ہیں. پھر ان کے کوئی سفارشی ان کو یاد نہیں آتے, خالص کر لیتے اپنے دین کو. لئن انجیتنا اللہ کو کیا کہتے ہیں اگر تو ہم کو نجات دے دے من ہذہ اس طوفان سے لنکونن من الشاکرین تو ہم تیرا شکر کرنے والے بن جائیں گے. فلما انجاہم پھر جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس اے انسانوں انما بغیکم علی انفسکم یہ جو سرکشی ہے یہ دراصل تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے. متاع الحیات الدنیا یہ تو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعکم پھر ہماری ہی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون بس ہم تم کو خبردار کریں گے جو کچھ تم عمل کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا بے شک دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال ایسے ہے کما ان انزلناہ من السماء جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا. واختلط بہ نبات الارض
جس کی وجہ سے زمین سے خوب نباتات پیدا ہوں، مما یاکل الناس والانعام، ان کو انسان بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے جب اپنا زیور پہن لیا۔ زخرفها، زمین کب زیور پہنتی ہے؟ جب وہ اپنی فصل پر مکمل کر لیتی ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے، جو پھل اس کے ہوتے ہیں وہ اس کے ہار سنگھار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے۔ گندم کی فصل کو دیکھیں تو اس کو کیوں کہا جاتا ہے جی سونے کی فصل ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ سونے کی طرح کی گولڈن لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مزین ہو جاتی ہے، اپنا ہار سنگھار خوب پہن لیتی ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، تو اس کے جو مالک ہوتے ہیں کھیتی کے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں، کہ یہ ہماری ہے، یہ ہماری فصل ہے، اور مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب ہمارے قابو میں آئی تو آئی، اب اس کو کاٹیں گے اور ہم اس کے مالک ہیں تو خوب ہم کما لیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ آتا امرنا، ہمارا حکم آ جاتا ہے، اتنی لہلہاتی خوشنما پھلدار کھیتی پر ہمارا حکم آ جاتا ہے، لیلن، رات کو، او نہارن، یا دن کو، فجعلناها حسیدن، تو ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو کٹی ہوئی کھیتی کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے وہ کٹی ہوئی بنا دیتے ہیں، اس کو سپاٹ ایسا کر دیتے ہیں کألم تغن بالامس، جیسے کہ یہ کل بسی ہی نہیں تھی۔ رات کو جو دیکھا تھا وہ جیسے کوئی خواب ہی تھا، صبح تو ساری تباہی ہو چکی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یہ اس لیے ہے کہ ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آیتیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، کہ تمہاری چیز کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا اختیار کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں تو یہ بھی اللہ کا اختیار ہے، تو تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ملیا میٹ کر دے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تو تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَةً، اور جن لوگوں نے بہتر کام کیے، نیکیاں کیں، اور حسنہ و زیادتاً، اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور کیا، یعنی نیک اعمال کیے اور اس سے بھی کچھ بڑھ کر کیا۔ اب کچھ اور کیا کرنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادہ ہے، زیادہ کرنا ہے، لیکن یہاں سوری، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ للذین کے نیکوکاروں کے لیے حسنہ ہے، زیادہ نیکوکاروں کے لیے اچھا بدلہ ہے، وزیادتن، اور زیادہ بھی کچھ ہے۔ تو یہ جو کچھ اور زیادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تشریح نہیں کی، مطلب یہ ہے کہ جنت میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہی جائے گا۔ جو بھی کوئی نعمت ایک ملے گی نا، وہ ایک درجے میں نہیں رہے گی، وہ زیادہ سے زیادہ درجات میں آگے سے آگے بڑھتی ہی رہے گی۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ، اور ان کے چہروں پر کبھی بھی نہیں چھائے گی قطر ولا ذلہ، نہ کبھی سیاہی نہ کبھی ذلت۔ یہ جو ہے منکرین کافر، ان کی علامت یہ بتائی گئی کہ قیامت میں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ذلت ان کے اوپر چھا جائے گی۔ تو یہ جو نیکوکار لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان پر نہیں چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنتی، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمائے، جزاء السیئۃ بمثلہا، تو ان کی برائیوں کا بدلہ ویسا ہی ہوگا۔ اب دیکھیے وہاں پر اللہ نے کہا تھا کہ حسنہ بھی ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا، لیکن یہاں پر کافروں کے لیے کہا ہے کہ ویسا ہی ہوگا جیسے انہوں نے گناہ کیے تھے، زیادہ نہیں کرے گا اللہ پاک۔ وترحقهم ذلہ، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ما لهم من اللہ من عاصم، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہوں۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ کے واسی ہیں، آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان برے
انجام سے ان سے محفوظ رکھے. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا. اللہم اجرنا من النار، آمین. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور اس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعاً، سب کو، جتنے بھی کافر ہیں ان ساروں کو ہم اکٹھا کر دیں گے. پھر ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم انتم وشرکاؤکم، ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ پر ٹھہرو تم بھی اور تمہارے شریک بھی. فزیلنا بینہم، پھر ہم ختم کر دیں گے ان کے درمیان، یعنی ان کی جو رشتہ تھا نا ان کی عبادت کا، ایک بندہ عابد تھا اور ایک معبود تھا، دو لوگ ہیں، شریک ہیں اور ایک مشرک ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے رشتوں کو ہم ختم کر دیں گے. وقال شرکاؤہم، تو پھر ان کے وہ شریک کہیں گے جو دنیا میں جن کو یہ اپنا معبود مان رہے تھے، تو رشتہ ہی جب اللہ نے کاٹ دیا تو پھر وہ کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. وکفا باللہ شہیدا بیننا، اور فکفا، تو بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان، وبینکم، اور تمہارے درمیان. یہ شریک کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو ہماری عبادت کبھی نہیں کی تھی، ہمارے درمیان تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اب اگر کوئی بزرگوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پیروں کی، کوئی فقیروں کی، کوئی ولیوں کی، کوئی پیغمبروں کی، جیسے حضرت عیسیٰ کو یہ اللہ کا بیٹا بنا کے ان کی عبادت کر رہے، تو وہ لوگ سارے کہیں گے ہم تو بے خبر ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو. ہنالک تبلو کل نفس ما اسفلت اسلفت ما اسلفت، تو کیا ہوگا یہاں پر، یہ وہ وقت ہوگا کہ یہاں پر ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا وہ خود اس کو پرکھ لے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ، اور ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو کہ ان کا مولاہم الحق، جو کہ ان کا حقیقی مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹ تراشتے تھے، وہ سارا کا سارا ان سے کھو جائے گا. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کیا بھلا جو سننے کی اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یا بھلا کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکال دیتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان کو جاندار سے نکال دیتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون امر کی یعنی کام کی تدبیریں کون کرتا ہے، انتظام کون کرتا ہے کام کا. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس یہ جلد کہیں گے کہ اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پس ان سے کہہ دیجیے کہ کیا تم ڈرتے نہیں. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ تمہارا، اللہ رب تمہارا سچا. یعنی یہ تین جو نشانیاں بتائیں، آسمان سے اور زمین سے رزق نکالنا، اور سماعتوں کا اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہونا، اور زندوں کو مردوں سے اور مردے سے زندوں کو نکالنا، یہ جو اختیارات ہیں، یہ جو امر ہیں، یہ جو تدبیریں ہیں، یہ کرنے والا اللہ ہے اور یہی تمہارا رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، اب حق کے بعد پھر گمراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے. دو ہی راستے ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. تو جب حق کو نہیں قبول کیا تو پھر گمراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح پوری ہوئی باتیں تمہارے رب کی. عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، جن لوگوں نے نافرمانی کی، یعنی نافرمان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل پوری کر دی، باتیں حق کی جو حقانیت ہے وہ ثابت کر دی. انہم لا یؤمنون، اب یہ نافرمان لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ساری دلیلیں ان کو دے دی ہیں. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، آپ کہہ دیجئے کہ جن کو تم شریک بناتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہو. ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کر دے. یعنی یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اس نے ہر چیز کو ابتدا سے پیدا کیا پہلی بار، اور بعد میں بھی اس نے کرنا ہے، وہی بعد میں بھی کرتا ہے.
تو تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے؟ قل اللہ یبدأ الخلق، آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے اللہ کے سوا جو کہ پیدائش کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، فأنی تؤفکون، پس تم کہاں سے پھرے جاتے ہو۔ آیت نمبر ہے 35۔ قل هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کا راستہ دکھاتا ہو۔ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص، وہ ذات جو حق کا راستہ دکھاتی ہو، احق، زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، اس کی یہ کہ پیروی کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ شخص جو کہ نہ ہدایت دیتا ہے بلکہ اسے تو خود راستہ دکھانا پڑتا ہے۔ فما لکم، پس کیا ہو گیا تم کو، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ یعنی توحید کا سبق واضح کر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے نا، تو مکہ والے جو تھے وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن توحید کو نہیں مانتے تھے۔ وہ 360 بت رکھ کے خانہ کعبہ میں تو پھر طواف کرتے تھے اس کے گرد، کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے شفاعنا، ہمارے شفیع ہیں، سفارش کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے شریکوں میں کون ہے جو حق کی طرف ہدایت دے، تو ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیسے تم فیصلے کرتے ہو۔ ما یتبع اکثرهم الا ظن، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے خیالات ہیں، ورنہ کوئی بات ان کی جو ہے اس کے اندر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ جو گمان کی باتیں انہوں نے طے کر لی ہیں نا، تو یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے، ان یفترا من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہو، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن تو تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی پہلی جو کتابیں آئی ہیں تورات، انجیل، زبور، یہ قرآن تو ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، تفصیل الکتابی، اور ان کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فأتوا بسورۃ مثلہ، تو ایک سورت اس جیسی لے آؤ، اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو تم ایک سورت اس جیسی لے آؤ، وادعوا من استطعتم، اور پکار لو جس کی بھی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی بلا لو، اپنی مدد کے لیے بلا لو، ایک صورت بنانے میں تمہیں جتنے بھی مددگار چاہیے بلا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا جتنے مددگار تمہیں چاہیے بلا لو، تو ایک صورت بناؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم کا تو کوئی جو بھی علم ہے، ان کے پاس علم ایسی کسی بات کا ہے ہی نہیں، تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا انجام ان کے سامنے آ جاتا تو انہیں پتہ چل جاتا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگ جھٹلاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج تو ہوتا تھا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے بھی جو لوگ تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے اپنے نبیوں کے ساتھ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر آپ دیکھیں کہ ظالم کو انجام کیسا ہوا، وہ جو پہلے لوگوں پر عذاب آئے، ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اس پر، یعنی قرآن پر۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو آپ کہیے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم اس بات سے بری ذمہ ہو جو میں عمل کرتا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں اس بات سے بری ذمہ ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔
یعنی مجھ پر تمہارے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی بظاہر تو کان لگا کر بات سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا مطلب ان کے کان تو لگا لیتے لیکن دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا پھر آپ کسی بہرے کو سنوا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، چاہے وہ کچھ بھی سمجھتے نہیں ہیں تو کیا آپ کسی بہرے کو سنوائیں گے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، لیکن چونکہ دل میں حق کی طلب نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا لیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ انہیں کچھ سجھائی بھی نہ دے رہا ہو، ایک اندھا ہے پیدائشی تو اس کو کیسے راستہ آپ دکھا سکتے ہیں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ نے انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ ہی ہیں جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، اس دن اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا گویا کہ یہ کبھی بسے ہی نہیں تھے زمین میں، جیسے کبھی بسے ہی نہیں تھے. إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر اتنا کہ دن کی ایک گھڑی. یتعارفون بینہم، تو ایک دوسرے کو یہ پہچانتے ہوں گے. جب یہ اکٹھے کیے جائیں گے تو جو دنیا میں ان کے رشتے تھے ایک دوسرے کو یہ پہچانتے ہوں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق گھاٹا پایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوئے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے پیغمبر اگر جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہے تو اگر ہم چاہیں تو کچھ آپ کو آپ کی زندگی میں ہم دکھا دیں. او نتوفینک، یا پھر پہلے ہم آپ کو فوت کر لیں. فإلینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ان لوگوں کا. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ ہی گواہ ہے اس پر جو یہ کام کر رہے ہیں. یعنی جو عذاب ان کو آنے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو نبی کی زندگی میں دکھائیں، چاہے تو آپ کے بعد دکھائیں، تو یہ اللہ کا اختیار ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت میں ایک رسول اللہ نے بھیجا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کے رسول ان کے پاس آئے. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان سے آتے رہے تو آ جاتا ہے نا، جب کوئی رسول کسی امت میں آ جاتا ہے پھر اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں انصاف کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جب تک رسول نہیں آتا تب تک اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیے رکھتے ہیں. جب رسول آ جاتا ہے دلیل پوری ہو جاتی ہے، پھر جب وہ نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان کے فیصلے، یعنی پھر عذاب آتے ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قل، کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، میں تو اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے ضرم ولا نفع، نقصان اور نفع کا، یعنی میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. الا ما شاء اللہ، مگر جو کہ اللہ چاہے. لکل امت اجل، ہر ایک امت کا ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم، جب وہ وقت ان کا آ جاتا ہے. فلا یستاخرون ساعتا، تو ایک گھڑی کی بھی تاخیر نہیں کرتے وہ لوگ. ولا یستقدمون، اور نہ ایک گھڑی آگے جا سکتے ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے ایک گھڑی کی بھی تاخیر نہیں ہوتی. قل ارأیتم ان آتاکم عذابہ، کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے بیاتن، رات کو، او نہارن، یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم کس چیز کی جلدی کریں گے؟ نہیں، کیا اس میں اشتیاق کی بات کیا ہے کہ جس چیز کی مجرم جلدی کر رہے ہیں؟ کیا شوق ہے؟ عذاب کو دیکھنے کا شوق ہے مجرموں کو. ثم اذا ما وقع آمنتم، تو جب وہ آ ہی پڑے، واقعہ ہو ہی جائے، تو کیا تب تم ایمان لاؤ گے؟ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اب جب کہ عذاب آ چکا اب ایمان لاؤ گے. تو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کی تم جلدی مچاتے تھے، پھر ایمان قبول نہیں ہوگا. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب کا مزہ چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کما کے لائے ہو. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، پھر یہ تم سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ
واقعی سچ ہے. قل کہہ دیجئے ای و ربی قسم ہے میرے رب کی انہ لحق بے شک یہ سچ ہے, عذاب کا آنا حق ہے, سچ ہے. وما انتم بمعجزین اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض اور کاش کے اگر جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوگا تو اگر وہ لے آئے ما فی الارض لفتدت بھی زمین پوری روئے زمین بھر کے دولت بھی لے آئے تو نہیں قبول کی جائے گی اس سے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اور وہ عذاب کی جو ندامت ہوگی وہ اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے. لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بالقسط انصاف سے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خبردار رہو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. الا ان وعد اللہ حق اور خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ آیت نمبر 55 تک ہی آج ہم ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس کام میں برکت عطا کر دے, وقت میں برکت عطا کر دے, اور ہماری اس کام میں آنے والی جو ہماری آگے رکاوٹیں آ جاتی ہیں ان کو دور کر دے, اسے پایا تکمیل تک پہنچا دے. اور جو ہم نے سنا اور جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری لہنی اور جہری اور خفی جو غلطیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے اور اسے اپنی جناب میں قبول فرما لے. برکت عطا کر دے اللہ پاک, ہمیں ہماری کلاس میں برکت دے دے, ہمارے وقت میں برکت دے دے, ہمارے جان مال عزت میں سب میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے اور ہمیں محفوظ کر لے ہر قسم کی تکلیف سے, ہر قسم کی پریشانی سے, اور ہمیں معاف کر دے, ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے اللہ پاک ہمیں اپنے سے جوڑ لے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.